करप्ट निजाम का हिस्सा बन के आप इस निजाम का खात्मा कभी नहीं कर सकते। वाकई चेंज चाहते हैं, उनको ये पैगाम आज की प्रेस आपकी ब्रीफिंग के जरिए देना चाहता हूं कि जो शिकायत उन्होंने इलेक्शन हो जाने के बाद अगले दिन करनी है ना मीडिया के सामने, मैं उसका इजाला आज पहले करना चाह रहा हूं। जो इलेक्शन हो जाने के बाद जो उन्होंने मीडिया के सामने बैठ के धांधली के वाकयात सुनाने हैं ना, कि ये धांधली हुई, हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हम एहतजाज करते हैं, जो शोर बाद में मचना है, इन्होंने तो वो करना है जो कुछ ये करते चले आ रहे हैं। तो जो बात उन्होंने बाद में कहनी है, मैं उसका इजाला आज पहले करने जा रहा हूं। जो धांधली इस इलेक्शन में हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। उसके बाद मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ताहिरुल कादरी ठीक कह रहे थे, ताहिरुल कादरी ठीक कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ शरीक हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कुछ क्लिप्स आपको मैं पहले दिखा रहा था जिसमें उन्होंने इस निज़ाम को, इस इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 62 और 63, आर्टिकल 213 इन सब की निशानदेही की थी और ये भी कहा था कि बाद में जिनको इस पे पछतावा होगा उनको मैं अभी कह रहा हूं कि इसका इजाला कर लें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने यह भी प्रेडिक्शन की थी कि खरा सच को बंद कर दिया जाएगा और इस तरह के जितने प्रोग्राम्स होंगे उनको वक्तन फवक्तन बंद करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई भी अपनी तनकीद और जायज तनकीद उसको बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करना है, दो टोक, कि जिस चीज की आपने निशानदेही की थी डी चौक पे बैठ के और उसके आगे पीछे, वो सारी की सारी हर्फ बहर्फ सही साबित हो गई। ऐसी कौन सी वजह है या वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप कन्विंस थे कि ये सब कुछ होना है? और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बकायदा, मैं बिल्कुल बकायदा आपको कह रहा हूं, कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं है, कि एक आम आदमी के लिए अपने और अपने खानदान का शराफत से जिंदगी गुजारना ना सिर्फ मुहाल हो चुका है बल्कि अब वो इसका सोच भी नहीं सकता तनख्वाह के अंदर गुजारा करना। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और आपने उस वक्त ये प्रेडिक्शंस किस बुनियाद पे की थी? वजह यह है कि अगर मीडिया में तमाम लोग तारीफ करने वाले ही हो जाएं और बदी को बदी कहने वाला कोई न रहे और बुराई को बुराई कहने वाला कोई न रहे, रोशनी और अंधेरे को डिफरेंशिएट करने वाले लोग न रहें, तो बाज़ औक़ात हुक्मरान ये समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है। ये बड़ी नादानी होती है। इसी अच्छे के तसव्वुर ने बड़े बड़े जहाज़ों को डबो दिया है और बड़े बड़े ताकतवर लोगों को ज़मींबोस कर दिया है। ताकत दरअसल हकीकत को देखने और सुनने की सलाहियत रखने से आती है। आप में रियलाइजेशन पैदा होती है। आप अपनी कमजोरियां, कोताहियां, खराबियां जानते हैं। खुद कभी नजर नहीं आती इंसान को अपनी खराबियां, कोई बताने वाला बताता है और इंसान सुनने के लिए तैयार हो तो उसका जहन मुतवज्जे होता है। दिखाने वाला दिखाता है और शख्स की आंखें देखने को तैयार हों तो फिर उसे पता चलता है कि मैं कहां कहां दुरुस्त कर रहा हूं और कहां कहां ठोकर खा रहा हूं, कहां गलती कर रहा हूं। ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है रिफॉर्म का और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, खुद एहतसाबी का, अपनी इस्लाह का, कौम की इस्लाह का। लिहाजा इस अमल के लिए लाजमी होता है कि तवाज़ुन बरकरार रखा जाए और हक गोई वाले लोगों की आवाज को दबाया न जाए। बेशक वो बुरी लगे, कड़वी लगे, मगर हकीकत में वो मुल्क और कौम और खुद हुक्मरानों के अपने मफाद में बेहतर होती है अगर वो रियासत का मफाद सोचते हैं। अब आपने जो सवाल किया कि मेरे यकीन की बुनियाद क्या थी जब मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा था, जिसको आपने पेशगोई का टाइटल दिया, मेरे नजदीक मुबश्शिर लुकमान साहब ये कोई पेशीन गोई नहीं थी, ये नविश्ता दीवार था और नविश्ता दीवार है। देखिए, मैं एक तालिब इल्म हूं। मेरी जिंदगी का यानी आप यूं समझ लीजिए कि 50
साल या इससे ज्यादा अरसा तालिब इल्मी में गुजरा है और आज भी एक तालिब इल्म हूं। कोई भी जो लॉ का स्टूडेंट है, जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, समाजियात का, इमरानियात का, सियासी अमल का और पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमी का स्टूडेंट है, मुआशरे तरक्की किस तरह करते हैं, जवाल पजीर किस तरह होते हैं, निज़ाम उरूज कैसे पकड़ते हैं और निज़ाम बर्बाद और तबाह कैसे होते हैं, जो आदमी इस चीज का तालिब इल्म है, गहराई से मुताला करता है, उस पर यह हकीकत कभी मख्फी नहीं रहती कि तब्दीली एक नागुज़ीर शय है। हमारी सोसाइटी में हमारे हुक्मरानों ने, सियासी लीडरों ने अपने मफादात के लिए पिछले 65 साल से, जब से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, तब से तब्दीली को रोक रखा है। यानी बरे सगीर पाक व हिंद में एक ही तब्दीली का अमल हुआ था, एक ही और एक ही बार, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहिर रहमा की क़यादत में, जिसमें जो सब कॉन्टिनेंट था ये 2 रियासतों में तब्दील हुआ। ब्रिटिश रूल ने आज़ादी दी और एक नया मुल्क ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वजूद में आया। ये एक तब्दीली थी। कायद आज़म की वफात हो गई। वो दिन और आज का दिन जिन लोगों के हाथ में इक्तदार की ज़माम बागडोर आ गई, वो 65 साल से तब्दीली को रोक रहे हैं। उन्होंने और कुछ नहीं किया। तरह तरह के हीले बहानों से, तरह तरह की मक्कारियों से, तरह तरह की अय्यारियों से, जुल्म और जबर से तब्दीली के अमल को रोके हुए हैं और एक ही तर्ज के इंतखाबात, उसको इन्होंने जमहूरियत का नाम दे दिया है। और वही पुराने जागीरदार जो अंग्रेज के जमाने में, जिनके बाप दादा परदादा और उससे भी ऊपर की नस्लें उनके हुक्मरानी का हिस्सा हुआ करते थे, जिनको अंग्रेजों ने नवाजा था, वही नस्ल दर नस्ल देही आबादियों में इस जागीरदारा निजाम की वजह से उनका कंट्रोल है। और शहरी आबादियों में बहुत बड़े सरमायादार, जिन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर करप्शन के जरिए, टैक्स चोरी के जरिए कौम का खजाना लूट लूट कर अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया है, जितना ताकतवर एक बड़ा जागीरदार देही आबादियों में, रूरल एरियाज में होता है। लिहाजा इनकी भी गुंडागर्दी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, ताकत की वजह से मुबश्शिर साहब थाने इनके कंट्रोल में हैं, डीसी इनके कंट्रोल में हैं, एसपीज इनके कंट्रोल में हैं, एसएचओ से लेके पटवारी और नीचे थानेदार तक और पुलिसमैन तक इनके कंट्रोल में हैं। तमाम ऑफिसर्स इनके ढेरों पर इनसे पैसे लेते हैं, मंथली उनको जाती है, वो इनके शाम को इनके पास आके बैठते हैं, ये उनको पीते पिलाते हैं, उनको लगवाते हैं, उनको तरक्की दिलवाते हैं। वो शराब खोरी करते हैं इनके पैसे पर, इनकी बोतलों पर हराम खोरी करते हैं। ये उनके मुहाफिज हैं, उनको वजीर आला, वजीर आजम से उनकी तकर्री के लेटर लेके आते हैं, उनके बेटों की नौकरियां दिलवाते हैं। ये उनके मुहाफिज हैं, वो इनके मुहाफिज हैं। नतीजतन मुबश्शिर साहब, बड़ी साफ बात है कि एक खास अशराफिया है, इसमें आम अमीर लोग भी नहीं है, जो शुरफा अमीर लोग हैं, मुतवस्सित लोग भी नहीं है, वो सब आउट हैं प्रोसेस से। एक मखसूस अशराफिया है जो शहरी और देही आबादियों पर अपनी ताकत की वजह से काबिज है। जब भी इलेक्शन हुए 4 to 5% अफराद की तब्दीली के साथ वही तबकात इक्तदार में आए। तो जब वही तबकात अब भी 11 मई के इलेक्शन में आएंगे, मैं देख रहा था, और वो 100% आए, तो लिहाजा तब्दीली कैसे आ सकती थी? तब्दीली के नाम लेने वाले लोगों ने रोना ही था, क्योंकि अलट पलट कर कौम ने आखिरी उम्मीद समझकर मेरी बात पे कान नहीं धरा। उस वक्त उन्होंने समझा कि शायद अब के इलेक्शन से हमारी तकदीर बदल जाए। मगर याद रख लें, ये कौम आपकी वसातत से कि साइंस का एक मुसल्लमा, साइंस का, फिजिक्स का एक मुसल्लमा कायदा है कि एक ही एक्शन, एक ही तरह का एक्शन अगर आप उसको 100 बार रिपीट कर दें, एक ही तर्ज के अमल को, और तवक्को रखें कि नतीजा डिफरेंट आ जाएगा, मुख्तलिफ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक अमल एक बार करें, जो नतीजा उससे आएगा, उसी अमल को लेबोरेटरी में आप 100 बार दोहराते रहें, हर रोज दोहराएं, हर 5 साल बाद दोहराएं, वही नतीजा आएगा। ये बात बुनियादी थी, मैंने यहाँ पे, और फिर आपने देख लिया। एक्चुअली आपने जितनी तफसील से बताया, और मैंने इसलिए आपको यानी बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे करने वाले जो मेरे बहुत से सवालात थे
ان کے جوابات مجھے آپ نے اسی جواب کے اندر دے دیے. اب ٹیکنیکلی میرے پاس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اب صرف 2 جواب رہ گئے ہیں، سوال رہ گئے ہیں آپ سے پوچھنے والے. ایک بریک لوں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات پہ مجھے ضرور اعتراض ہے جو انہوں نے کہی. اعتراض تو نہیں، میں اس پہ یعنی آپ سے کہہ کہ سوالیہ نشان ضرور اٹھاؤں گا، اور ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں گے میری بات، کہ جو انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، 50 سال سے میں طالب علم ہوں. یعنی یہ وہ شخص ہیں جو 1000 سے زیادہ تصانیف کے مصنف ہیں، اور بہت یعنی میجر قسم کی تصانیف کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 24,000 سے زائد مکالمے اور پیپرز جو ہیں وہ تصنیف کیے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں کانفرنسز کو ایڈریس کیا ورلڈ اوور. اور ڈاکٹر طاہر القادری وہ ہیں کہ جن کی نشاندہی پہ امریکن یونیورسٹیز نے اپنے سلیبسز میں تبدیلی کی ہے. تو یقینی طور پہ ان کی بات کو ذرا غور سے سننا پڑے گا. ایک بریک کے بعد آئیں گے. آئی ہیو اونلی 2 questions. ایک ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات سے ہے اور ایک عمران خان کی ذات سے ہے. All of that after a break. Take a break. اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر طاہر القادری سربراہ پاکستان عوامی تحریک، بلکہ مجھے کہنا چاہیے سربراہ منہاج القرآن اسلام ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ایک بہت چھوٹی چیز ہے منہاج القرآن اسلام کے سامنے. ڈاکٹر صاحب، آئی ہوپ آپ میرے سے ایگری کریں گے اس بات سے. جی منہاج القرآن جو ہے دراصل وہی آپ کی شناخت ہے. تحریک منہاج القرآن جی وہ تو ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے جی، اور اس وقت پوری دنیا اسلام میں اتنا سٹیچر اور والیوم رکھنے والی کوئی تنظیم اور جماعت مشرق سے مغرب تک نہیں دنیا اسلام میں جو والیوم اور سٹیچر اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن کو، منہاج القرآن انٹرنیشنل کو عطا کیا ہے. درست بات ہے، باقی تو بہر صورت مختلف شعبہ جات ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں. یہ تو ایک کائنات ہے اپنی جگہ. ڈاکٹر صاحب، اگر الیکشن سے پہلے آپ کے دھرنے کے وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان اس دھرنے میں شامل ہو جاتے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا. اور جس طرح آپ سے جھوٹے وعدے کیے، جس کو اب بلاول جیسے یعنی بچے جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ حل کیا. اگر جھوٹ بولنا یا اپنی کی ہوئی بات سے مکرنا سیاست ہے تو وہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن بظاہر حل تو یہی تھا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے. سارے کے سارے قائدین جو تھے وہاں پہ، جو انہوں نے آپ سے اور وہاں پہ موجود لاکھوں لوگوں سے کیا، لاکھوں لوگ جو وہاں پہ اس سردی میں اور اس بارش کے دن پہ موجود بھی تھے وہاں پہ. اگر عمران خان وہاں پہ آ جاتے تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تقویت ملتی اور قوت بن جاتی اور سسٹم جو ہے اس میں واقعی تبدیلی کی گنجائش آ جاتی. عمران خان اگر آتے تو آپ اور آپ کے خاندان نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے ذاتی حیثیت میں. نہ آپ کے بیٹے لیں گے، نہ صاحبزادیاں، نہ بیگم صاحبہ، نہ آپ، کوئی بھی نہیں براہ راست لے گا. تو اس کا فائدہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا، عمران خان کو ہونا تھا. وہ ایسی کون سی وجوہات ہوں گی یا ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس وقت وہ ان کے قدم جو ہے وہ ڈگمگا گئے اور وہ اسلام آباد نہیں جوائن کیا انہوں نے آپ کو؟ مبشر صاحب، جو آپ نے تجزیہ کیا ہے اس پہلے حصے تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جو بات آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا یہ وہ بات ہے جس کا میں نے اعلان کر دیا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کے بینیفیشری وہ ہوتے عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان کو روک لیا، یا وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے ان کو جوائن نہیں کرنے دیا، اس پر میں سمجھتا ہوں میرا ایک اپنا اخلاقی ایک منصب بھی ہے کہ میں کمنٹ کرنے سے اجتناب کروں گا، اور یہ جواب وہ خود ہی بہتر دے سکتے ہیں. اس پر میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں. اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی اس وقت، اور اب اس لیے میں غلطی کا جملہ بھی آج اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ 20 مرتبہ خود کہہ چکے ہیں. اگر وہ اپنی زبان سے نہ کہہ چکے ہوتے بار بار
تو میں یہ جملہ بھی نہ منسوب کرتا ان کی طرف. میرا ایک اپنا ظرف ہے, میرا ایک اپنی سطح ہے اخلاق کی. میں اچھی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ دل میں احترام رکھتا ہوں اور اچھے تعلق کو استوار کرتا ہوں. بہر صورت ایک اور ایک کہتے ہیں 11 ہو جاتے ہیں مل کر. قوتیں اگر تبدیلی کے لیے, دیکھیے ایک بات میں مبشر صاحب آپ کو بتا دوں, تبدیلی یاد رکھ لیں ایک ناگزیر چیز ہے, اس کو آنا ہی آنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت بالآخر تبدیلی کو روک نہیں سکتی. کوئی چیز دنیا میں سٹیٹک نہیں ہے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ازل سے صدائے کن فیکون آ رہی ہے, اور یہ صدائے کن فیکون آئے گی, پاکستان میں بھی آئے گی. صدائے کن فیکون آئے گی, اس کا نام تبدیلی اور انقلاب ہے. بے شک عرصہ دراز سے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام قوتیں یکجا ہیں, جڑی ہوئی ہیں, مگر بہر صورت وقت کے ساتھ چینج کے آنا ہے. اس کو جتنا بھی چاہیں ریزسٹ کر لیں, جتنا کنزرویٹو ہو جائیں, جتنا ریزسٹنس ہو جائیں, جتنا آرتھوڈکس ہو جائیں, جتنا ریجیکٹ کرنا چاہیں, آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو جرائم پاکستان میں پھیل رہے ہیں, آپ نے کبھی مبشر صاحب اتنی کثرت کے ساتھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. زندگی یہی گزاری ہے. ہر روز کے ٹی وی نیوز میں اب معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کے مظاہرے کے اطلاعات آ رہی ہیں. اتنی فراوانی کے ساتھ درندگی کا, شرمناک درندگی کا یہ عالم پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ کبھی سنا تھا. ہر روز لوگ درندگی کر کے, لوگ اتنے بے شرم, اتنے جرائم پیشہ, اتنے درندہ ہو رہے ہیں, درندہ صفت. اور پھر جتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ڈکیتیوں کے, قتل و غارت گری کے, اغوا کے, نوجوان لڑکے بے روزگاری کی وجہ سے شارٹ ٹرم ڈکیتیاں برائے تاوان کر رہے ہیں. ایئرپورٹ سے آتے وہ کو پکڑتے ہیں جسٹ فار 2-3 آورز, اور ان کے ساتھ تاوان مقرر کرتے ہیں, 1 لاکھ 2-5 لاکھ جو طے ہو لے کے تو چلتے بنتے ہیں. جرائم سوسائٹی کا سورس آف انکم بنتا جا رہا ہے. ڈاکہ زنی, چوری, لوٹ مار, جرائم, عزت فروشی, عصمت فروشی. کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر کثرت کے ساتھ اگر ہزاروں گھرانے خودکشی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے انہیں رزق مل رہا ہے؟ نہیں, انہوں نے اپنے گھروں کو عزت فروشی, عصمت فروشی کے اڈے بنا لیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو عصمت فروشی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, درندگی ہو رہی ہے, جرائم فروغ پا رہے ہیں, طالبان کے گروہ وجود میں آئے, رد عمل ہو رہا ہے, بم بلاسٹ ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں, میں ان پر روشنی کئی بار ڈال چکا ہوں. اس کے فکری, مذہبی, نظریاتی اسباب الگ ہیں, اس کے سیاسی اور بین الاقوامی اسباب الگ ہیں, مگر اس وقت میں صرف ایک نقطے پر, جسٹ ون میں عرض کر رہا ہوں, کانسنٹریٹ کر رہا ہوں, اور وہ سوشو اکنامک ایسپیکٹ ہے. جس سوسائٹی میں مبشر صاحب عدل ملنا بند ہو جائے, جس سوسائٹی میں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ رہے, جس سوسائٹی میں لوگوں کو روزگار نہ ملے, عدل اور انصاف نہ ملے, تعلیم کے مواقع نہ ملیں, ترقی کے برابر مواقع نہ ملیں, بیمار کو علاج اور معالجہ کے لیے کچھ نہ ملے, کہیں داد رسی نہ ملے, جس معاشرے میں سارے دروازے جس سے انسانی زندگی پنپتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, ارتقا پاتی ہے, اور اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے, وہ سب ختم ہو جائیں, اور سارے دروازے غم کے, دکھ کے, ملال کے, پریشانی کے, غصے کے, رنج کے کھل جائیں, اور انسان دیکھے کہ یہاں سوائے بے عزتی اور بے غیرتی کے جینا پاسبل نہیں, اور وہ دیکھے کہ ڈاکے کے سوا کوئی روزگار نہیں, چوری کے سوا کوئی سورس آف انکم نہیں, بے غیرتی اور درندگی کے سوا کوئی ذریعہ جینے کا نہیں. جب سوسائٹی یہ راستے کھول دیتی ہے اور اچھے راستوں سے لوگوں کا جینا ناممکن بنا دیتی ہے, نظام, حکمران اور پولیٹیکل لیڈر, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو روکنے والے لوگ اس تبدیلی کو جو روک رہے ہیں وہ پھر اچھی تبدیلی نہیں آتی, اس معاشرے میں بری تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ لوگ اس فرسودہ اور ظالمانہ کرپٹ نظام کو برقرار رکھ کے پورے ملک اور 18 کروڑ عوام کی سوسائٹی کو بدی کی تبدیلی کی آماجگاہ بنا رہے ہیں.
لوگوں کو دھکیل رہے ہیں ان حالات کی طرف. جب وہ دیکھیں کہ غربت رزق کے حلال سے ختم نہیں ہوگی, آپ کو جاب نہیں ملے گا, انجینئر کو نہیں ملے گا. میں ایسے اب وہ زمانہ تھا کہ کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بنتا تھا کسی زمانے میں تو کوئی بے روزگار نہیں رہتا تھا. اب ایم ایز کو چھوڑ دیجئے, آپ ایم بی ایز کو چھوڑ دیجئے, آپ کمپیوٹر جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, آئی ٹی اسپیشلسٹوں کو چھوڑ دیجئے, انجینئرز اور ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ اور پی ایچ ڈی, جس سوسائٹی میں بے روزگار دھکے کھا رہے ہوں, اور ان پڑھ لوگ, جعلی ڈگریوں والے, کم تعلیم یافتہ, صرف جن کو بولنے کا ٹاک شو میں بولنا آتا ہے, باتیں کرنا, گالی گلوچ کرنا آتا ہے, جگت بازی آتی ہے, سیاسی جگت باز, وہ غنڈہ گردی, دہشت گردی, مال دولت اور کرپشن کے زور پر پورے ملک کے اقتدار اور دولت پر قابض ہوں, اور تعلیم یافتہ طبقہ دیکھے کہ وہ ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں, ان کو نوکری نہیں ملتی, وہ رشوت مانگتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں انجینئرز کو, ڈاکٹروں کو, وہ نکل کے اپنے ملک سے بے روزگاری سے ڈر کے باہر آ کے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں, وہاں ان کو جاب نہیں مل رہا, ہاسپٹل خالی پڑے ہیں, حالانکہ وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجسٹ چاہیے, انجینئر چاہیے, مگر جس ملک میں ضرورت ہے جس علم کی, اسکل کی, اس اسکل کے رکھنے والوں کو جاب میسر نہیں, چونکہ جاب پلاننگ نہیں ہے, سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی پلاننگ نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, اور فرسٹریشن آدمی کو کریمنل بناتی ہے, فرسٹریشن آدمی کو ٹیررسٹ بناتی ہے, فرسٹریشن آدمی کو سوئسائڈ بامبر بناتی ہے, فرسٹریشن آدمی کو عزت فروشی تک لے جاتی ہے, اور بچوں کو خودکشی کروانے, قتل کرنے اور نہروں میں دھکیل دینے پر لے جاتی ہے. آپ اندازہ کر لیں, جب حالات سوسائٹی کے یہاں تک ہو جائیں گے تو آپ ایک اچھی تبدیلی کا راستہ روک رہے ہیں, اور ایک تباہ کن, ہلاکت انگیز, بری تبدیلی کے ہزار راستے کھول رہے ہیں. آپ ان قوموں کو دیکھیں جو ہماری طرح کل تک برٹش کالونیز تھیں. میں اس وقت ملائیشیا کی مثال دینا چاہتا ہوں. 1970 میں, 70s میں ملائیشیا میں 57% یہ تھا غربت کا ریٹ, پاورٹی ریٹ 57% شرح تھی غربت کی, آج 5% سے کم رہ گئی ہے. بھائی یہ لوگ آسمان سے آئے ہیں, میں 18 کروڑ عوام کو, مبشر صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں, دل خون کے آنسو روتا ہے, تڑپتا ہے انسان جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک, چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا, 2 سال بعد آزاد ہوئے. ہماری طرح برٹش کالونی تھا یہ ملائیشیا, چھوٹا ملک ہے. 70s میں 57% شرح غربت رکھنے والا ملک آج اس کی 5% سے بھی کم رہ گئی ہے. اتنی مینوفیکچرنگ ڈیولپ کی ہے, اتنی انڈسٹریز ڈیولپ کی ہیں, اتنے ہیومن ریسورسز کو انہوں نے منظم کیا ہے, اتنا اپنے آپ کو وار اسٹریٹجی کے طور پر انہوں نے پرائس کنٹرول کیا ہے, اتنا انفلیشن کو روکا ہے, اتنے اسکلڈ ورکرز پیدا کیے ہیں, اتنا ان کو ڈیولپ کیا ہے. 5 سالہ پلاننگ, 10 سالہ پلاننگ, 15-20 سالہ پلاننگ, 50 سالہ پلاننگ کے ساتھ. یہاں جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو پلاننگ کی نام کی بھی کوئی خبر ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اس ملک کے اگلے 5 سال میں کیا ہونا ہے, 10 سال میں کیا ہونا ہے, 25 سال میں کیا ہونا ہے. قومیں 100 سال کی ایڈوانس پلاننگ کرتی ہیں, مگر ان کے پاس افسوس کہ ویژن نہیں ہے. آپ مجھے دیکھیے, آپ نے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھی, آپ اس گورنمنٹ کے سارے وزراء کے نام, ان کی تعلیم, تجربہ اور ان کی شکلیں, تصویریں سامنے رکھ لیں. میں ایک نیا انالیسس دے رہا ہوں آپ, ان کی قابلیت رکھ لیں, اور ان کی اس نالائکی کے نتیجے میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا اس انجام کو بھی دیکھ لیں. اب موجودہ گورنمنٹ جو آخری امید بنی ووٹ دینے والوں کی, ان کے وزراء کو بھی سامنے رکھ لیں, ان کے نام, ان کی تصویریں, ان کی تعلیم, ان کا تجربہ, مہارت, قابلیت, دونوں کو اکٹھا رکھ لیں, کمپیئر کر لیں. اور میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کر آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ دونوں کا موازنہ کر کے بتا دیں کسی لحاظ سے یہ ٹیم اس پہلی پیپلز پارٹی کی ٹیم سے لائق نظر آتی؟ کوئی شخص بتا دیجیے. پہلی ٹیم میں شیخ وقاص اکرم جیسے جاہل تھے, اس ٹیم میں عابد شیر علی جیسے لوگ بھی ہیں, تو کیا موازنہ میں کروں اپنا چوزنگ
वर्स्ट ईवल वाली बात हो जाती मतलब है जब ये मेयार रह जाए तो इस मुल्क ने तरक्की कहां से करनी है, प्लानिंग कहां से होगी, एजुकेशन कैसे बढ़ेगी, हेल्थ एनवायरमेंट कैसे पैदा होगा, जॉब प्लानिंग कैसे होगी, पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, मुल्क खुद कफील कैसे होगा, दहशत गर्दी खत्म कैसे होगी, अमन कैसे होगा, अदल और इंसाफ लोगों के घरों तक कैसे मिलेगा। ये सारे मसाइल हल करने के लिए अक्ल चाहिए, दिमाग चाहिए, तालीम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, एक विजन चाहिए, वर्ल्ड वाइड स्टडी चाहिए। उसका तो नामो निशान नहीं है। सिरे के नालायक लोग जिनको सिर्फ एक काम आता है टीवी शो पर बैठकर एक दूसरे पर जुगतबाजी करना, कीचड़ उछाल, गले फाड़ना, गाली गलोच करना, तुहमत लगाना, झूठ बोलना और हल्के में बदमाशी, गुंडागर्दी और लूटमार के जरिए कंट्रोल करना। ये मुल्क इस पाकिस्तान की इन हज़राए से और इस स्किल के साथ तब्दीली कर लेंगे, क्या इनकलाब आएगा। और जो लोग चाहते थे तब्दीली वो भी ऐसे बुरी तरह फंसे कि जितने साल ये रहेंगे उनकी जुबान बंद रहेगी। मैंने कहा था कि ये निजाम ऐसा है, कान की जो कान होती है ना, नमक की कान की तरह निजाम है। अगर आप इसमें 10-50 हीरे भी रख दें, 2 साल 3 साल के बाद देखें तो वो हीरा भी नमक हो चुका होगा, गल जाएगा। ये निजाम इंसान को इंसान रहने ही नहीं देता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ हैं, तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाले को खत्म कर देता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ हैं। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पूछेंगे लॉन्ग मार्च क्यों नहीं आप करते। टेक अ ब्रेक। नबी एक ऐसी मुस्तनद तसनीफ जिसमें आप जान सकते हैं ईद मिलादुन नबी के मौका पर जलसे, जुलूस, खाना खिलाना और चरावा करना कैसा है, क्या मिलादुन नबी मनाना बिदअत है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज ही अपने करीबी बुक शॉप। वेलकम बैक। तहरीक मिनाजुल कुरान इस्लाम के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, इलेक्शन से चंद महीने पहले आपने लॉन्ग मार्च की, बड़ा अच्छा किया, लोगों ने आपको लब्बैक भी कहा, लाखों लोगों ने आपका साथ भी दिया और नामुसाइद हालात के बावजूद साथ दिया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अब एक बहुत बड़ी अक्सरियत है अवाम की जो निज़ाम में हकीकी तौर पर तब्दीली चाहती है, जो सिस्टम को सिरे से तब्दील करना चाहती है ताकि वो सांस तो ले सकें, बाकी कुछ मिले ना मिले, सांस तो उनको मिल जाए। क्या अब आप इंतज़ार करेंगे लॉन्ग मार्च की कॉल देने का, या सिर्फ इलेक्शन से चंद महीने पहले आके आप लॉन्ग मार्च करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब। जी मुबशिर साहब, ये जो आखिरी हिस्सा है ना आपके जुमले का आखिरी, उसका जवाब तो नो में है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन से चंद महीने पहले लॉन्ग मार्च की कॉल हो, ये नहीं होगा। इतनी ताखीर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह कि मुल्क की कश्ती डूब जाए, या मुल्क के माज़अल्लाह, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मुल्क के टुकड़े हो जाएं, या सोसाइटी ऐसे दरिंदों की सोसाइटी में मुंतकिल हो जाए कि बाद में इसको कंट्रोल करना, संवारना भी नामुमकिन हो, या माशी और इक्तिसादी और इंतजामी तौर पर इतना तबाह हाल हो जाएं कि खुदा जाने उसके बाद हशर क्या हो। इतनी ताखीर नहीं करेंगे, एक बात, मगर इतना जल्दी भी नहीं करना चाहता। एक बात तय है, मैं आपकी बात पे यस कर रहा हूं, वो ये कि इंशाअल्लाह आपने इसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया, मैं कैटेगोरिकल लफ्ज तो नहीं बोलता, मगर अब उठेंगे तो इनकलाब के लिए उठेंगे। उसकी शक्ल क्या होगी, वो लॉन्ग मार्च होगा या वो कई लॉन्ग मार्चेस होंगे, या क्या शक्ल बनेगी ये तो वक्त बताएगा, मगर अब इनकलाब के लिए उठेंगे। 23 मार्च तक बहुत जल्दी इसलिए नहीं करना चाहता कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं, ये हुकूमतें बनाई हैं, मैं चाहता हूं कि वो खुद अपनी आंखों से मुशाहदा करके। प्लीज डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, ये वोट सिर्फ और सिर्फ फखरुद्दीन इब्राहिम ने दे दिए और कुछ अदालती जजों ने उनको हामी भर दी है, अवाम ने नहीं दिए ये वोट। कितनी धांधली हम दिखाएंगे, कितनी चीटिंग दिखाएंगे हम? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है, आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि वोट 3 किस्मों के पड़े हैं। मैं थोड़ी सी आपकी इजाजत से, आपकी राय से इख्तिलाफ भी करूंगा जी। मेरी तबीयत है कि मैं जो बात भी करता हूं अदल के साथ करता हूं और मुबालगा से इज्तिनाब करता हूं। आपकी ने जो पॉइंट्स जिनकी निशानदेही की वो दुरुस्त है, उस हद तक तायद है कि वो फखरू भाई ने दिलवाए, इलेक्शन कमीशन, करप्ट इलेक्शन कमीशन और गैर आईनी इलेक्शन कमीशन ने मैनेज किए, दिलवाए, ये एक हिस्सा दुरुस्त है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे नीचे,
جن کو لگایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے انہوں نے کروایا، جس کو نادرا نے بھی ثابت کر دیا ہے. اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بائی دی وے، برسبیل تذکرہ بات آ گئی، 2 کانسٹیچوئنسیز نادرا نے اسٹیبلش کر دی نا کہ وہاں 75% یا 80% ووٹ یا مور دین 80% ووٹوں کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی، ویریفائبل نہیں ہے، دھاندلی کی انتہا ہے. نہ وہ کاغذ، نہ وہ انگوٹھوں کے نشان، نہ آئی ڈی کارڈ، اور نہ وہ سیاہی جو پریسکرائب تھی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پلاننگ تھی کہ ایک آدمی 35 بار بھی ووٹ ڈالنا چاہے ڈالے، نکلے سیاہی مٹا کے پھر چلا جائے. اور اندر ریٹرننگ آفیسر یہ کرپشن کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، دے ور پیڈ فار دیٹ. یہ بات بھی درست ہو گئی. لیکن اب میں یہاں ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، میں انہیں بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 25-30 اور کانسٹیچوئنسیز کا اسی طرح معائنہ کرایا جائے اور نادرا ڈیسیژن کرے. نہیں، نادرا شوڈ بی اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. اگر 30-40-50 کانسٹیچوئنسیز اس کی چیکنگ اسی طرح کروانے کے لیے فنگر پرنٹس کے ساتھ آئی ڈی کی چیکنگ، ویریفائبلٹی، اس کی چیکنگ کے لیے بین الاقوامی نیوٹرل کمیشن بننا چاہیے. نادرا میں بھی اسی ملک کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر 2 کانسٹیچوئنسیز میں بھلائی کر دی ہے، ممکن ہے اچھا امیج بنانے کے لیے ہی کر دی ہو، تاکہ 2 کانسٹیچوئنسیز کے نتائج پہ خوش ہو کر آپ انہی کو سونپ دیں کہ 30-40 آپ بھی کر دیں، اور وہ آپ کو پھر سفید پرچہ لکھ کے ویریفائی کر کے دے دیں گے. نہیں، دیر شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل نیوٹرل کمیشن ٹو ویریفائی دس الیکشن، ویلیڈیٹی آف دس الیکشن. اس کے اندر نادرا بھی حصہ ہو، اور ملک کے اندر پھر غیر جانبدار افراد اور تمام سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ فرد بھی شامل ہوں، آنکھوں سے دیکھیں، اور بین الاقوامی NGOs کے لوگ بھی ہوں. ہم بین الاقوامی، میرا مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی نیوٹرل کمیشن ہو جو 40 سے 50 کانسٹیچوئنسیز ملک کے 4 صوبوں کی چوز کر کے MNAs MPs کی ان کو ویریفائی کرے، تاکہ الیکشن کی اصل حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے. یہ میں نے کریکٹ کرنا تھا اس مطالبے کو کہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 2 حصے تھے. تیسرا بصورت میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایک حصہ لوگوں کے ووٹوں کا بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں نے سرے سے ووٹ کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا 23 مارچ 2014 کو میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں یا انقلاب کی کال دے رہے ہیں؟ آپ 23 مارچ کا لفظ ذرا ہٹا دیں، لیکن میں نے عرض کیا اتنی تاخیر نہیں کریں گے کہ لوگ مر جائیں. 11 مارچ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری قوم اٹھے، کیونکہ اقتدار عوام کو منتقل کرنا ہے. ایک ایسا انقلاب لانا چاہتا ہوں. انقلاب اپنی جگہ پہ، سردی اپنی جگہ پہ. وہ پچھلی باری بھی آپ نے اتنی سردیوں میں کر دیا تھا، اس باری میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے وہاں پہ، تو میں چاہ رہا ہوں ذرا اچھے موسم میں ہو جائے. نہیں، سردیاں نہیں ہوں گی، اچھا سخت سردیاں نہیں ہوں گی، اتنی بات بتا دیتا ہوں. ایسا موسم ہوگا اچھا، خوشگوار، جو قابل برداشت ہو. فروری آپ بھی آئیں گے اور بہت سے اینکر بھائی آپ کے ساتھ آئیں گے. نہیں، میں بحیثیت اینکر نہیں آؤں گا. الیکشنوں کو آخری امید کے طور پہ برت لیا، آزما لیا. میں بحیثیت اینکر نہیں آؤں گا. قوم اٹھے. نہیں، میں بحیثیت اینکر نہیں آؤں گا. شگل کو میری، میں بحیثیت سٹیزن آف پاکستان آؤں گا. قوم اس کو، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ قوم اب اٹھے، وہ قوم ریئلائز کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کہنے لگ گئے اور اپنے اپنے حلقوں میں عوام کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا درست کہا تھا، اب وہ سڑکوں پر آ کر کہیں، برملا اعلان کریں. اور صرف مجھے اس بات کے سننے سے خوشی نہیں ہے کہ میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. میری خوشی اس بات میں ہے کہ قوم یہ کہے کہ ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں. کیسے کرنا ہے؟ ہم انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا یہاں پہ وقت ختم ہو گیا. اس نظام کو سمندر بوس کرنے کے لیے اٹھے، اور اب قوم یہ کہے کہ اب انتخاب نہیں، انقلاب چاہیے. جب انقلاب کے نام پر قوم اٹھ کے باہر آ جائے گی، انشاءاللہ مجھے پھر اپنے پاس اپنے اندر پائیں گے، اور اس وقت تک جنگ لڑوں گا انشاءاللہ تعالی جس وقت تک انقلاب اس ملک اور قوم اور ریاست کا مقدر نہیں بن سکتا. ہم نے ریاست پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے قائد اعظم کے دیے ہوئے تحفے کو بچانا ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل اور کرم کو بچانا ہے جو پاکستان کی صورت میں ہمیں ملا. ہم نے پاکستان کی غیرت کو بچانا ہے، سولیڈیرٹی کو بچانا ہے. میں نے اصل میں کیونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر اس کا بہت چھوٹا سا جواب مل جائے، کوشش کریں کہ ہاں یا نہ میں ہو جائے. جی.
کہ اگر فرض کریں اس دفعہ جمہوری قوتیں آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوتی جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن، کیا آپ آئین پاکستان کے تحت آپ اپنی کینیڈین نیشنلٹی کو فورگو کر کے پاکستان میں الیکشن لڑنے کا اعلان کریں گے تاکہ کہیں سے تو چینج شروع ہو؟ دیکھیے، آئین پاکستان مجھے کینیڈین نیشنلٹی فورگو، میں اس پورے تصور کو بھی لغو سمجھتا ہوں. یہاں دورے میں یار ہیں آپ کے پنجاب کے گورنر جو اس وقت لگے بیٹھے ہیں، وہ برٹش اور پاکستانی دو نیشنلٹی رکھنے والے ساتھی ہیں. وہ پائے تو اچھے بناتے ہیں نا جی، میں تو اس حق میں ہوں وہ کہ پائے اچھے بناتے ہیں، نہیں ہوتی، مگر ایک درخواست دے کے آپ سسپینڈ کروا لیتے ہیں جی. اور جب وہ فارغ ہوں گے گورنری سے، وہ دوبارہ درخواست دے کے بحال کر کے چلے جائیں گے. یہ ایک پروسیس ہے، ٹیکنیکل پروسیس. میں انشاءاللہ تعالی عوام کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے آؤں گا اور ہر قربانی جو دینی پڑی وقت نے جب تقاضا کیا تو دینے کو تیار ہوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر طاہر القادری، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، سربراہ منہاج القرآن اسلام اور سربراہ پاکستان عوامی تحریک کے. میں ایک بات بتاتا چلوں، میں نے ڈاکٹر صاحب کے متعلق کئی دفعہ ایک بات کہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی ذات گرامی پہ ہو سکتا ہے کوئی سوالیہ نشان ہو، لیکن میسج سے انکار ہو تو ضرور مطلع کریں. میسج از ویری اسٹرانگ. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.